21 رمضان یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی لاٹری دختر کا نکاح علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بلترین اور صاحب حمیدہ سے نصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ عنہ اس قدر اہم شخصیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو کاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و عداوت رکھے گا جو بدبخت اور مار بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی مغفرت الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمان کے 2 باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کے ساتھ حرا کے ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب ابن حجرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ نماز پڑھائی اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔